السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ آپ سب کو پاکستان سمیت پاکستان سے باہر دنیا بھر میں مسلمانان عالم کو عید الفطر اور اس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس خصوصی پروگرام میں نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے انتہائی قابل قدر عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا۔ محبت آپ کی۔ وہ ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر جائے گی، عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی۔ تو پاکستان سے لے کر اگر ہم غزہ تک کی بات کریں، اور میں چاہوں گا کہ پہلے ہم فلسطین سے شروع کریں۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کے اب تقریباً 1.5 سال جو اہل فلسطین پر بیتی ہے، اگر وہاں بھی جنگ بندی بھی ہوئی تو اب وہاں منصوبہ یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ ہی ہتھیا لیا جائے اور ان کو اس خطے سے دربدر کر دیا جائے۔ لیکن عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوف ہے یا بے حسی ہے، کیسے اس کو آپ دیکھیں گے؟ مجھے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دنیا میں جو ہوتا ہے نا، اچھا یا برا، اس کے پیچھے انسانی اعمال اصل سبب ہیں۔ اصل اچھے ہیں، اس کے مطابق اللہ کا نظام چلتا ہے، برے ہیں اس کے مطابق اللہ کا نظام چلتا ہے۔ ہمارے اوپر جو حالات ہیں ان کی شکل اور ہے، اور جو فرسٹ ورلڈ ہیں ان پر جو کرب اور حالات ہیں اس کی شکل اور ہے، اور انتہائی خوفناک ہے۔ میں 82 سے جا رہا ہوں ان ملکوں میں، 1982 سے 1982 سے، اب آپ اندازہ لگا لیں 40 سال سے زیادہ ہو گئے۔ 40 سے زیادہ 43 سال ہو 43 گئے سال۔ مجھے۔ تو میں نے ان کو ایسے اتنی قریب سے دیکھا ہے کہ ان کی بھی زندگی انتہائی خوفناک ہے۔ ہاں طاقت ہے تو وہ اوروں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ جی۔ آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت آئے گا تمہیں اس طرح لوگ کھائیں گے جیسے کھانے کے پیالے پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ تو عرب میں دستور تھا، بڑے تھال میں کھاتے تھے، تو وہ تھال مراد ہے، میں نے پیالہ کہہ دیا۔ تو صحابہ نے کہا اومن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی۔ ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے طوفانی پانی کے اوپر خس و خاشاک ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اور وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن مل وہن یا رسول اللہ؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے تمہیں ڈر لگے گا۔ تو جب یہ شکل ہوگی تو تم خس و خاشاک بن جاؤ گے۔ جب شمر نے کہا نا امام حسین علیہ السلام کو کہ ان قریب اب ہم تمہیں قتل کرنے والے ہیں، تو آگے ہنس پڑے، اب بالموت تو خوف، کیا بات، ارے پاگل مجھے موت سے ڈر آ رہا ہے، کیا بات۔ موت تو ہماری مطلوب شے ہے۔ تو
ایک یہ دماغ ہے، ایک آج کا دماغ ہے. اور پھر ایک حدیث اور یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا لن یغلب 12,000 من قلت، اگر 12,000 مسلمانوں کی تعداد ہے تو انہیں کمی کی وجہ سے کبھی شکست نہیں ہوگی تو کسی اور اعمال کی وجہ سے. جو آپ نے بہت خوبصورت، کیا بات، بہت کوئی 192 یا 93 کل ملک ہیں دنیا میں جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک بھی ہیں. 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں، یعنی 1/4 دنیا کی 1/4 سے بھی زیادہ جی ممالک کی تعداد میں اور آبادی کی تعداد میں بھی جی اتنی سراسیمگی، اتنی کمزوری، اتنا ضعف ہے. آپ دیکھ لیں نا کہ امت کے اعمال کیا ہیں، تو اس کے مطابق نظام چلتا ہے. 2 قانون ہیں اللہ کے، ایک ہے غیر مسلم کے لیے، وہ ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، میرے محبوب انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، انہیں موج کرنے دیں، کھانے پینے دیں. کل تمتعوا، کر لو جو موج کرنی ہے. فإن مصیرکم الی النار، تمہیں پھر آگ میں جانا پڑے گا. تو مسلم کے لیے قانون ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم جیسے ایک اپنا بچہ اسکول نہ جائے تو اس کے کان کھینچتے ہیں، گلی والا بچہ نہ جائے تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں. تو مسلم کی مثال ہے گھر کا بچہ، اور غیر مسلم کی مثال ہے گلی کا بچہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم واپس آؤ اللہ کی طرف. اور بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، یہ دوسری آیت ہے کہ میں انہیں بہت بڑا عذاب دوں گا. پھر اس کی تفسیر کیا ہے؟ یصلی النار الکبریٰ، وہ بہت بڑی آگ ہے جس میں وہ جا کے جلے گا. تو اس وقت ہماری جو ایمانی اور عملی پستی ہے بہت. حرم شریف کے اندر جو جیبیں کاٹ رہے ہیں 7ویں صدی کے بعد. دیکھیں آج کل سردی ہے نا، ہم ٹھنڈے پانی میں گیزر کا پانی ڈالتے ہیں تو اس کو گرم کر دیتے ہیں، گرم ہو جاتا ہے. ہر صدی میں 700 سال تک نئی قوم اسلام میں آتی تھی اور وہ آ کے پرانوں کو بھی گرم کر دیتے تھے. تو ایز اے نیشن، ایز اے قوم، 7ویں صدی کے بعد آخری قوم جو پوری قوم مسلم ہوئی وہ تاتاری تھے، چنگیز خان کی نسل. تو ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد سے آج تک کوئی قوم ایز اے ہول نیشن مسلمان نہیں ہوئے. اکا دکا تو ٹھیک ہے، اکا دکا تو آج بھی ہو رہے ہیں، ہاں. لیکن پوری قوم گیزر کے پانی کی طرح آئے اور ہم ٹھنڈے مسلمانوں کو بھی گرم کر پھر جذبات کو. یہ ہے اس کا اصل علاج. وہ اب ہو نہیں رہا، خود مسلمانوں کو اسلام پہ شک ہو رہا ہے. تو شک ہو رہا ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ بہرحال اسی جو ٹھنڈی قوم ہے اس میں کچھ گرم جذبات رکھنے والے، جیسے حماس نے بہرحال اپنی ایک انہوں نے مقاومت کی ہے، حزب اللہ اسرائیل کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا، اور پھر لبنان پہ جیسے بمباری ہوئی گزشتہ سال اور حسن رسول اللہ اور ان کی ساری لیڈرشپ کو شہید کر دیا. تو وہ آج بھی ان کا جو نعرہ ہے وہ ہے کہ انا علی العہد یا رسول اللہ، کہ ہم اپنے عہد پر کھڑے ہیں اور قائم ہیں حزب اللہ کا. تو جو چند لوگ کہیں نہ کہیں ظالم کے خلاف اور مظلوم کے لیے کھڑے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ سبب ہیں، نظام کائنات چل رہا ہے. اگر یہ بھی مٹ جائیں
تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی قیامت کے آنے کی سب سے جو بڑی وجہ بنے گی کہ اسلام مٹ جائے گا، صرف کفر رہ جائے گا، تو ان کی اللہ کو ضرورت کوئی نہیں، انہیں مٹا دے گا۔ بہت خوبصورت۔ ایک وقفہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مولانا صاحب کی گفتگو میں حائل ہونا یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ پروگرام میں واپسی پہ پاکستان کے حالات، بہرحال چونکہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بھی بہت سے مسائل ہیں، اور عید جو قومی وحدت یا قومی یکجہتی کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے، وہ کیوں نہیں بن پا رہی؟ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عید الفطر کے خصوصی پروگرام میں مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں ایک نفسا نفسی اور افراتفری کی کیفیت ہے، اور خاص طور پہ جو غربت ہے اس میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کا دیہی علاقے سے بھی تعلق ہے، اور پاکستان سے مختلف وفود آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، اور آپ ایک انتہائی باخبر شخصیت ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے صحن میں جھانک کے دیکھیں تو جو غربت اور بے بسی اور کسم پرسی نظر آتی ہے، کیا یہ معاشرہ جواب دہ نہیں ہوگا؟ چلیں امال ریاست تو ہوں گے ہی ہوں گے، بطور معاشرہ جواب دہی نہیں ہوگی ہم سب کی؟ دو بڑے طبقے صحابہ کے، قریش مکہ تاجر تھے اور انصار مدینہ ذمہ دار تھے۔ صحیح۔ تو جب ان میں غلط طریقے آتے ہیں تو غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں سر فہرست سود ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے پتھر کی پوجا کرنے والے کو نہیں کہا میرا اعلان جنگ ہے تیرے خلاف۔ فرعون نے کہا میں ہی خدا ہوں۔ اللہ نے اس کو بھی نہیں کہا میرا تیرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے کہا جو سود کھا رہا ہے، میرا اور میرے نبی دونوں کا اعلان جنگ۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو سن لو غور سے، میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ سود غربت بڑھاتا ہے، لوگوں کے روزگار ختم کرتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندے سے بطور بندے پیار ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، جی۔ پہلے شخص ہیں ابراہیم علیہ السلام جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اچھا۔ پہلے شخص ہیں جن کے بال سفید ہوئے، ان سے پہلے کسی کے بال نہیں سفید ہوتے۔ اچھا، سفیدی اس سے پہلے کبھی بات نہیں۔ ان کا یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ وقار ہے۔ تو ان کا اللہ میرے وقار کو بڑھا۔ تو اچھا، ان کے دسترخوان پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مہمان ہے۔ اس نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ انہوں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں اللہ کون ہے۔ انہوں نے کھانا اٹھا لیا، جو اللہ کا نام مانے میں اسے نہیں کھلاتا۔ وہ دروازے تک گیا تو جبریل آ گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو کھلا رہا تھا، تو ایک ٹائم بھی نہ کھلا سکا، بلا اس کو کھانا کھلا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تیرا تو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھاگے، اس کی منت کر کے لے کر آئے، بٹھایا، کھلایا۔ کہنے لگا اب کیوں کھلایا؟ کہا اللہ نے سفارش کی، تیرا اللہ اتنا مہربان ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، بطور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مسلم نہیں، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ تو چولہا کافر کا ٹھنڈا ہو یا مومن کا ٹھنڈا ہو، بہت خوب، بہت خوب۔ جو ٹھنڈا کرنے والا ہے نا، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ۔ ایک سود ہے، جی۔ اس کے بعد سٹا ہے جو جوئے کی شکل ہے، جی۔ اس کے بعد ذخیرہ اندوزی ہے جو انتہائی ظلم و ستم کی شکل ہے، اور پھر گراں فروشی
اسی طرح جب یہ تین کام ہوں گے جی تو مہنگائی خود خود بخود بخود اوپر چلی جائے گی. آپ مہنگائی کو روک ہی نہیں سکتے. چوتھا بخل ہے کہ زکوٰۃ دینے والے 100 میں 10 بھی نہیں ہیں. 100 میں 40-50 نمازی ہیں جی لیکن زکوٰۃ دینے والے 100 میں 10 بھی نہیں ہیں. تو جس کی وجہ سے اللہ نے 2.5 موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ 10% تھی زکوٰۃ. اچھا اچھا ہمارے اوپر 2.5% کتنی تھوڑی ہے. اور ان کی زکوٰۃ غریب کو نہیں جاتی تھی. اگر پیسہ ہے جی نقدی وہ تو سکے ہوتے تھے، جی پہاڑ کے اوپر رکھتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، زکوٰۃ قبول ہو گئی. ہاں 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 اگر نہیں جلایا آگ نے تو حرام مال ہے، قبول نہیں. ہماری زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی. مستحق. ان کے لیے تھا غریبوں کو اصل مال میں سے دو. ہمیں کہا زکوٰۃ دے دو سارا مال پاک ہو جائے گا. تو یہ چند مین سبب ہیں جس کی وجہ سے غربت ہے. عرب جیسے ملکوں میں غربت ہے جہاں تیل پانی کی طرح نکل رہا ہے. یہاں پہ پھر جو مسلمان ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، جیسے چلیں ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو پھر جو حکمران ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر کیا گرفت ہوگی کہ اگر اس کے نیچے لوگ بھوک سے بلک رہے ہوں، بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہوں، بیوائیں دربدر ہوں، بزرگ بے آسرا پھر رہے ہوں، لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوں، بے چھت ہوں، حکمران پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی حکمران ہو، ایک اصول جو اسلام. عبد الملک بن مروان کا بڑا بیٹا جی جب یزید کے خاندان سے خلافت ادھر چلی گئی، اس نے 21 برس حکومت کی. عبد الملک بن مروان، ہاں یہ بھی بنو امیہ ہی. ہاں حجاج کو اس نے گورنر بنایا. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے خواب دیکھا. عبد الملک کے بعد بنا ولید ان کا بڑا بیٹا، تو ولید کے بعد اس سے چھوٹا سلیمان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام نہیں تھا، وہ ان کے کزن تھے. عمر عبدالعزیز عبد الملک دونوں بھائی تھے. تو رجا بن حیوہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے سلیمان سے کہا کہ جو تو نے ظلم ڈھائے ہیں نا اس کا ازالہ کر کے عمر کو خلیفہ بنا دے. تو اس نے ان کو بنا دی. انہوں نے خواب دیکھا کہ عبد الملک اور حجاج جہنم میں ہیں اچھا اور ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور ان کے گرد اس طرح چکر کاٹ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے وہ پرانی آٹے کی چکیاں دیکھی ہیں کہ نہیں، ان کے گرد بیل کو. ہاں جی تو وہ اس طرح گھوم رہے تھے اپنی آنتوں کے گرد جیسے گدھا گھومتا ہے. انہوں نے گدھے کا لفظ استعمال کیا. تو یہ اس بندے نے خواب دیکھا ہے جو عمر ثانی کہلاتے ہیں. اور پھر جو فزیکلی حقیقت میں دیکھا، جی جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلایا اسی عالم کو جنہوں نے کہا تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا دے. کہا دیکھو میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا. عبد الملک کی یہ جگہیں سیب کی طرح تھی، یہ دانت تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ سیب کی طرح خوبصورت. کہ جب میں نے اس کا کفن کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ گیا تھا. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس نے 10 سال حکومت کی. جب میں نے اس کا کفن کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا اور رنگ اس کا کالا پڑ گیا تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا. سلیمان کے ساتھ تو یہ ہوا کہ جب اس کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی تو وہ ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں بھتیجو، عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا ہے.
عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب پہلے بھیج دیا ہے، کہ جب میں نے اس کو اتارا تو بنو امیہ میں سلیمان سب سے خوبصورت آدمی تھا، تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا اور رنگ کالا پڑ گیا تھا۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں روزانہ امیر میاں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، 10 پارے، بڑے سے بڑا ولی اللہ نہیں پڑھ سکتا، تو چہرے کیوں پھر گئے، رنگ کیوں کالے ہو گئے؟ نہ یہ زانی تھے، نہ یہ شرابی تھے، نہ یہ بے حیا تھے، نہ یہ بے نمازی تھے، یہ ظالم تھے۔ ان کے ظلم نے ان کو پکڑا، اللہ نے ان کی نمازیں، ان کے حج، حتیٰ کچھ قبول نہیں کیا، ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں ساری ان کے منہ پہ مار، اور عمر بن عبدالعزیز 2 سال 2 مہینے حکمران رہے، تو 1 کروڑ مربع میل پہ حکومت تھی ان کی، اور 6 مہینے میں پوری اسلامی سلطنت میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، پوری اسلامی سلطنت ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ، یہ ایسی حکمرانی، طرز حکمرانی، ایسی طرز 2 سال 2 مہینے کل حکومت کی، پھر خاندان والوں نے ہی زہر دے کے مار دیا کہ تنگ پڑ گئے تھے ان سے، ان کے انصاف سے۔ لیکن اپنے گھر میں حال یہ تھا کہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، فاطمہ بنت عبد الملک کی بیٹی، یہ خاتون 7 نسبتوں سے شہزادی ہے، اچھا، اور ایسی خاتون سیاسی سٹیٹس کے لحاظ سے آج تک نہیں آئی، سیاسی، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ 2، 4 بھائی بادشاہ 6، خاوند بادشاہ 7۔ تو کہنے لگے، فاطمہ 1 درہم ہے تیرے پاس؟ 1 درہم۔ میں کہا جی خیریت ہے؟ کہ انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بادشاہ وقت، بادشاہ وقت، خزانہ بھرا پڑا ہے، لوگ زکوٰۃ لا کے بیت المال میں ڈال دیتے تھے کہ کس کو دیں، کوئی لینے والے کوئی۔ کیا بات، تو فاطمہ رونے لگی، آپ کا 1 روپے کا بھی آپ کا حق نہیں ہے بیت المال پر۔ تو انہوں نے ایسے جھرجھری لی کہ فاطمہ مجھے دوزخ سے ڈر لگتا ہے، مجھے دوزخ سے ڈر لگتا ہے۔ بیت المال یعنی قومی خزانہ، قومی خزانہ۔ تو میرے رمی نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتائی، ذَتَّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، جب قومی خزانے کو حکمران خود لوٹیں گے، پہلی نشانی بتائی آپ نے۔ تو یہ بچ کے کہاں جائیں گے؟ کوئی بھی ہو، ادھر کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، حکمران بچ کے کہاں جائیں گے؟ جو مولانا صاحب معاشرے میں ہر انسان جو ہے نا وہ ہم سب ایک سوشل اینیمل ہیں، اور ہم سب سیاسی حیوان بھی ہیں، سیاست بھی ہر شخص کے اندر ہوتی ہے۔ یہ جو ملک کے اندر ایک سیاسی افراتفری اور کھینچا تانی بھی ہے، اور یہ افسوس تو یہ ہے کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کو پولرائزیشن ہم کہتے ہیں، نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ، جس انتہا پہ اس کو پہنچا دیا گیا ہے، یہ واپس کیسے جائے گا معاشرہ؟ اس کو اللہ واپس لائے گا، ہم نہیں لا سکتے۔ یہ مجھے بالکل اس طرح یقین ہے جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام، میں نے تاریخ کو اس کے مہربانی سے پڑھا ہے۔ جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے دعوے سے بچائے۔ دعویٰ تو انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو یہ ریورس ہوگا، ریورس ہوگا، اور اسے اللہ ریورس کرے گا۔ پروگرام میں ایک مختصر وقفہ، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عید الفطر کی خصوصی نشست، مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ایک ہے نا جو 2 لوگوں کے درمیان معاملہ ہے یا معاشرے میں افراد کے درمیان معاملات ہیں، اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کر سکتے ہیں، چھینا جھپٹی بھی کر سکتے ہیں، حق بھی مار سکتے ہیں۔
ایک وہ ظلم ہو جاتا ہے جو ریاست کے نظام کے تحت لوگوں پر آنا شروع ہو جائے، اور جو ظلم ریاست کی سرپرستی کے ساتھ جڑ جائے. اس طرح کا منظر پاکستان میں کم از کم، میں اگر اپنی جو 40 سال کی عمر پار کر چکے ہیں، میری نسل، یا یہ ہمارے لیے تو ایک بالکل نئی چیز ہے کہ اس ملک جی بالکل، میری اب 70 سال عمر ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا. اچھا، آپ 70 والوں نے بھی نہیں دیکھا یہ ظلم؟ نہیں دیکھا. تو پھر ہم جو 40-50 کے آس پاس کے لوگ ہیں. لیکن میں پر امید ہوں کہ اللہ نے اسے بدلنا ہے. 1 سال بیت گیا ہے یعنی اس موجودہ نظام کو، اور الیکشن ہوا، اور الیکشن میں بہت بہیمانہ طریقے سے اور بہت کھلم کھلا طریقے سے، جو یہ بھی ایک خیانت ہی کے زمرے میں آئے گا کہ اگر کسی نے کسی کو حق دیا ہے اور اس کا حق استعمال ہو رہا ہے، اور وہ حق کوئی بیچ میں چھین کے اور کسی اور کو دے دے، تو اس کی وجہ سے ہی چیزیں جو ہے نا وہ ساری ڈسٹرب ہوئی ہیں. نہ ریاست اس مسئلے کو حل کرنے دے رہی ہے، اور اس کے حل کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ وہ حل کبھی نکل ہی نہ پائے. نہیں، یہ تو لوگوں کے لیے ہے نا کہ حل نہیں نکلے گا، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس کا حکمرانوں سے بھی تعلق ہے، عوام سے بھی تعلق ہے. عزت تو خزل فی ادو والا، اس کا تعلق حکمرانوں سے ہے کہ جب قومی خزانے کو لوٹا جائے گا تو میں تو نہیں لوٹ سکتا ہوں، نہ آپ لوٹ سکتے ہیں، حکمران ہی لوٹتے ہیں. والامانۃ مغنمہ، کوئی امانت دار نہیں رہے گا. والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ دینے والے نہیں رہیں گے، کہیں گے کون یہ ٹیکس ادا کرے. وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا. علم دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ آج بہت زبردست ہو رہا ہے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَأَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. صرف نافرمانی نہیں، اقا کہتے ہیں چیر پھاڑ دینا، یعنی ماں کے دل کو چیر پھاڑ دیں گے. ادنا صدیقہ، دوست کو گلے لگائیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیں گے کہ بلا نہ لے، ابا بلا نہ لے. ایسا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. وَأَقْصَى أَبَاهُ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلوں کے سردار اللہ کے نافرمان ہوں گے. وَكَانَ رئیس القوم أَرْذَلَهُمْ، حکمران نااہل ہوں گے. آپ غور سے سن رہے ہیں؟ جی جی. وَكَانَ رئیس القوم أَرْذَلَهُمْ، نکمے ہوں گے حکمران. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے ملیں گے، اندر میں بغض چھپایا ہوگا. یہ تو کوئی ہمارا ہی کوئی مرثیہ ہے یہ. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آگ بھڑکے گی، آوازیں بلند ہو جائیں گی، بجائے اللہ کی سنانے کے فرقہ واریت کو بھڑکائیں گے، اپنی اپنی اور دوسرے کو کفر، اور صرف ہم نہیں جنت میں جانا ہے. لبس الحریر، مرد ریشم پہنے گی. وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی. ولان آخر هذه الامة اولها، اور بعد کے لوگ پچھلے لوگوں کو کہیں گے وہ تو ایسی بے وقوف تھے، ہم ہیں بڑے پڑھے لکھے. یہ اس میں پورا معاشرہ شامل ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میں نے آپ کو ٹیٹو کاپی کر کے سنا دی، شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو دعوت میں. تو ہمارے ملک کے ڈوبنے میں صرف حکمران نہیں ہیں، ہم سب ہیں، سب شامل ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آخری سوال رہبری کا ہی پھر آپ نے چونکہ کر دیا. اور بہرحال آپ جیسے چند شخصیات ہیں جو ایک معاشرہ قحط و رجال کا شکار ہو جائے، تو پھر اگر آپ سے بھی رہنمائی نہ لی جائے، تو یہ جو ابھی اس وقت بولنے کی آزادیاں بھی مقید ہو رہی ہیں، سیاسی آزادیاں بھی سلب ہو رہی ہیں، شخصی آزادیاں، اجتماعی آزادیاں، ایک خوف اور ہراسیت کا ماحول ہے ملک کے اندر. اس پہ
شریعت ہماری کیا کہتی ہے آخر میں؟ اس کو بدلے گا اللہ، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی بڑے ظالم آئے ہیں۔ تیمور لنگ دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، زندہ انسانوں کو کھولتے تیل میں پھینک دیتا تھا، زندہ کی کھال اتروا دیتا تھا اپنے سامنے اور پھر انہیں کڑا میں پھینک دیتا تھا، زندہ انسانوں کو کم بخت دفن کروا دیتا تھا۔ یہ جب اس نے باجزید یلدرم پہ حملہ کیا تو اس سے پہلے ایک شعر آیا، اس میں انہیں 5 مسلمان تھے وہ سامنے، باجزید یلدرم نے تو بڑی نیکی کی تھی، یورپ فتح کرنے نکلا تھا، 5000 ترک فوجیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ بھی مرمرا گیا، دفع ہو گیا، اپنے اعمال لے کے قبر میں چلا گیا۔ تو صبح کا آنا بیٹا ضرور ہے، پہلے بھی ہماری اس پہ گفتگو ہوئی تھی، تو مجھے اب یاد آیا کہ میں نے کہا تھا رات کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح کو آپ روک نہیں سکتے۔ فرعون نے کتنا چاہا تھا موسیٰ پیدا نہ ہو، اور کتنے بچے ذبح کیے، اور کہاں اللہ نے اس کو پروان چڑھایا؟ اسی کے گھر گود میں، اس کی گود میں، اور کم بخت منہ سے کہتا تھا اے وہی میرا قاتل، اے وہی میرا قاتل، پھر بھی نہیں اللہ نے مرنے دی۔ تو اللہ سے ڈاٹے تو نہیں ہے نا، تو ہم بس اللہ سے مانگیں۔ آپ دیکھیں یزید نے اہل بیت کو ختم کرنا چاہا، یزید کی نسل ختم ہوگی، نسل۔ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا۔ گالی بنا دیا، نسل ہی ختم ہو گئی یزید کی، اولاد ہی نہیں چلی اس کی۔ اور اہل بیت کو اللہ نے کہاں تک پھیلا؟ میری ماں اہل بیت سے، حالانکہ ہم تو راجپوت ہیں، جی، تو اللہ نے کہاں ان کو پھیلا دی۔ تو آپ کا ماننا ہے کہ ہر ظلم کا نظام اسی طرح ایک نہ ایک دن ختم ہو؟ ختم ہو ہی نہیں سکتا کہ چل سکے، نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ رام صاحب۔ میری طرف سے سارے پاکستانی بھائیوں کو عید مبارک ہو، اور میرا ایک پیغام ہے ان سب کے لیے کہ نفرتوں کو مٹا دیں۔ یہ سیاسی نفرت، یہ مذہبی نفرت، یہ قومی نفرت، یہ صوبائی نفرت، اس کو مٹا دیں۔ اختلاف رائے نہیں ختم ہو سکتا، لیکن محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ مر جانے والے کی کیا لڑائیاں اور کیا۔ میرا جوان بیٹا گیا ہے، میری نظریں بدل گئی ہیں، میرے زاویے بدل گئے ہیں، سب دھوکہ نظر آتا ہے۔ اس میں اے آکھیا، اس میں مال اے کی تھی، میں اے کر دیاں گا، میں او کر دیاں گا۔ کیا جھک جائیں، معاف کر دیں، تو ہم اسی سے بہت بڑی تبدیلی ہمارے ملک میں آ جائے۔ تو السلام علیکم۔